غلطی ضرور ہوتی، کسی سے کم کسی سے زیادہ. جو میں نے صبح بھی کچھ نچوڑ کی باتیں کہی تھی، دو باتیں زندگی بھر خیال رکھنا. کبھی شیطان کامیاب نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی دوزخ اور عذاب قبر نہیں ہوگا. کیا سارا لبے لباب دو باتیں، قبل اور صدور معصیت ہمت، بعد اور صدور معصیت توبہ. کیا کام ہے؟ جب تک اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو پوری ہمت سے کام لینا ہے. مر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بھوک سے برداشت کر سکتے ہیں، ساری دنیا کی مخالفت برداشت کر سکتے ہیں، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے. یہ ہمت، یہ سارا مجاہدہ، یہ سارا دین، یہ سارا تقویٰ، یہ سارا قرآن حدیث کا پیغام. جب تک غلطی نہ ہو برائی سے بچنے کے لیے، اللہ رسول کی فرما برداری کے لیے پوری ہمت. پوری ہمت. ہو گئی غلطی، کیچڑ زیادہ ہو تو بڑے بڑے پھسل جاتے. معاشرہ ہے، آج ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں تو میں ہو جاتی. شیطان نفس میں تو اپنا کام کرنا ہے، بیوی سے ہو گئی، بچوں سے ہو گئی، کاروبار میں ہوگی، دوستوں سے ہو گئی، تو اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق چھوٹ گئے. ہو گئی نا. اب دوسرا کام کبھی نہیں بھولنا، اب دیر نہیں کرنی. جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ. کسی انسان سے زیادتی ہوئی تو معافی طلب، اس میں پہل کریں. اللہ کے کسی حکم کے خلاف ہوا، اللہ سے فوری معافی. یہ دو چیزیں جس انسان کو نصیب ہو جائیں، یہ ساری بزرگی اور دینداری. دو باتیں یاد رہیں. جب تک غلطی نہیں ہوئی پوری کوشش. ایک تو کوشش نہیں کرتے، ہمت ہی نہیں کرتے، دھڑا دھڑ برائی برائی برائی. باقی اللہ بڑے غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جنت ایسے نہیں بنائے. اللہ غفور رحیم ضرور ہے، اللہ کے قوانین اور صاحب. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دھڑا دھڑ خوب برائیاں شوق سے کرتے چلے جاؤ اور میں تمہیں جنت میں ڈالتا چلا جاؤں. جب تک برائی نہیں ہوئی پوری کوشش کرنی ہے کہ برائی پوری کوشش. ہو گئی غلطی تو اب شیطان دو کام کرتا ہے. پہلے برائی کراتا ہے، برائی کو مزین کر کے ہنساتا ہے. اگر کوئی برائی کر لے 1 2 10 20 پھر اس کو نا امید کرتا ہے. تو اتنا برا ہے، تو نے ساری زندگی کے پاپڑ بیلے ہیں، تو نے تو یہ کیا وہ کیا ہے، اب تیرے حد سے کیا ہوگا، اب تیری نیکی سے کیا ہوگا. اب اس کو نا امید کرتا ہے. یہ کس کے بار ہے؟ شیطان کے. پہلے برائی کو اچھا اچھی سی پیکنگ کرے گا، بدکاری کے حیائی کو روشن خیالی اسپیکر لگا کر کو پکانے کو اوپر حلوے کی پیکنگ لے کر حلوے کا اسپیکر لگا. یہ ہے شیطانی قوتوں کا کام. وہ برائی کو دین دشمن قوتیں اچھائی کے روپ میں پیک کر کے پھنسائیں. جب برائی خوب کر لی اب نا امید کرے گا. تو آپ نے اس کے مقابلے میں دو باتیں یاد رکھنی. جب تک برائی ہوئی نہیں بچنا ہے، ہو گئی تو فوراً توبہ. خیال آئے گا تو اتنا برا ہے، تیری توبہ سے کیا، تو فوراً جواب دینا ہے نفس کو، شیطان. ٹھیک ہے میں بہت برا ہوں، میرے اللہ کی رحمت میری برائی سے زیادہ. حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا اگر تم برائی سے زمین و آسمان کی خلا کو بھر دو. ایسا ہو سکتا ہے تو اتنے کو برائی کرے سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بخشش اس سے بڑی. فوراً اپنے آپ کو جھنجھوڑنا، توبہ کی طرف لانا، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی. جی پہلے برائی کرنا، پھر برائی کو طول دینا، پھر ڈھیٹ بنے رہنا، نا امید ہو جانا، یہ خطرناک. پورے قرآن مجید اور حدیث میں میرے مطالعے میں سب سے تھوڑے وقت میں جو عمل انسان کو دوستیوں کی فہرست سے نکال کر جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنتیوں میں نام لکھواتا ہے وہ توبہ ہے. اور کون سا عمل ہے؟ تھوڑے وقت 1 2 منٹ پہلے انسان اس راستے پہ تھا کہ جو جہنم والا ہے، اس نے سچی توبہ کی، دل ٹوٹے سے اللہ سے معافی فوراً. اتنا بڑا عمل ہے یہ. قرآن حدیث بھرا پڑا ہے، اب گرمی بھی زیادہ ہو رہی. تفصیلات آپ نے اپنے علاقوں میں اچھے اچھے علماء بزرگ ہو نا، تو کبھی کبھی ان سے ذرا ٹہلتے رہا کریں تو سیکھتے رہا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. بالکل بیمار بھی ہیں ڈاکٹر سے رابطہ نہیں ہوئی، وہ ٹھیک بنانا چاہتے ہیں انجینئر سے رابطہ نہیں ہوئی، دھڑا دھڑ کیس مقدمے بھی کرتے ہیں لیکن وکیل سے کٹے ہوئے. بھائی اللہ
جنت بھی لینا چاہتے ہیں, اللہ والا بھی بننا چاہتے ہیں, رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, تو جو رب کے راستے کو پہچانتے ہیں, شیطان کے نفس کے حملوں کو پہچانتے ہیں, ان سے راستے تو پھر ٹھوکریں کھائیں. اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی. قرآن مجید میں سورۃ مریم میں 16ویں پارے اللہ کہتے ہیں فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. برے لوگوں کی دو نشانی, خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں, نماز ضائع کرتے. اللہ کہتے ہیں فسوف یلقون غیا, میں ان کو گھیا میں ڈالوں گا. 19واں پارہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع. نیک بندوں کی صفات, ان میں ایک بات ہے وہ زنا نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں جو زنا کرے گا, قتل کرے گا, یل کا اسامہ, وہ اسامہ میں جائے گا. جو نماز نہیں پڑھے گا, جو خواہشات کے پیچھے چلے گا, 16ویں پارے میں کہا وہ کہاں جائے گا, گھیا. آپ کی بات کہتے دعا کرا. اور 19ویں پارے میں کیا تھا, جو زنا کرے گا, قتل کرے گا, وہ کہاں جائے گا, اسامہ. یہ غیا اور اسامہ قرآن میں دوزخ کی سب سے دو گہری وادیاں ہیں. ایک پتھر چھوڑو 70,000 سال لگیں گے اس کو جانے میں. اتنی خطرناک چیز جس میں پیٹ تو چلو خون ہوگا. حدیث میں آتا ہے کینہ پرور, شراب نوش, والدین کے گستاخ اس میں جائیں. قرآن نے کہا ہے نماز کو ضائع کرنے والے, نماز ٹالنے والے, نماز کی پابندی نہ کرنے والے, خواہشات حرام خواہشوں کے پیچھے چلنے والے, زنا کرنے والے, قتل کرنے والے اس میں جائیں. اللہ نے دونوں جگہ اگلا لفظوں کا الگ کو سنانا چاہتا ہے, اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل سیئات. اللہ اتنے ناراض تھے کہ جو لوگ جہنم کی گہری وادیوں میں جانے والے ہیں, بھائی اسامہ, اللہ کہتے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں تو میں ان کی برائیوں پر نیکیوں سے بدل دوں گا. اور اللہ فرماتے ہیں اپنا محبوب بنا دو. تو ہمیں اس چانس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ڈھیل بننا چاہیے. تو آپ حج بھی کریں, بار بار صدقے بھی دیں, کاروبار بھی کریں, ملازمت نوکری بھی کریں, اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں, اللہ کی مخلوق کے کام آئیں, اللہ کو راضی رکھے. رسول پاک کے دیکھو کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً بندوں کے ساتھ ہو تو معافی, بندوں سے اللہ کے سامنے ہو تو شرمندہ ہو کر معافی. انشاءاللہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. اپنی دعاؤں میں جہاں بھی رہیں ہمیں بھی یاد رکھ لینا. یہ کبھی کبھی یہ میں مصروف زیادہ ہوتا ہوں, میں کم کالے اٹھا پاتا ہوں, لیکن واٹس ایپ پر جب ایسے ہوں اثر جب مغرب کے بعد کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, یہ کو سلام کلامی کرنا ہو, تو اتنا کامیابی میں خدا آتی ہوں آپ سے ملے. چلو یادیں باقی رہے ہے یا نہیں, تو اتنا یاد رکھنا, نمبر ان سے لے لینا. اللہ ہمارے سفر کو, ہمارے دل محفل کو اللہ قبول کرے. ہم میں سے جس نے جو تیری نام اللہ, ہم اپنی غلطیوں پر, پوری امت کی غلطیوں پر, اپنے خاندانوں کی غلطیوں پر, اپنے بیوی بچوں کی غلطیوں پر, اپنی حکومتوں, رعایا, امیر غریب کی غلطیوں پر, اللہ اس پاکیزہ میدان میں یا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ اس پاکیزہ سفر میں اللہ ہم تجھ سے یا اللہ کمزور ہیں, یہ تکلیف, مشقت, گرمی, بیمار, بوڑھے, یا اللہ تیرے سامنے دامن جھولی پھیلا کر یا اللہ تجھ سے معافی کے طالب ہیں, ہم سب کو معاف کر, ہم سب کو دھو دے. اے اللہ ہمارے زندوں مردوں کی بخشش کر, ہمارے حج کے سفر کو قبول کر, دعاؤں کو قبول کر, مجاہدوں کو قبول کر. جو کام ہمارے ذمہ باقی ہے طواف الوداع, یا اللہ اس پر آسانی پیدا کر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری, ابھی سے سچی توبہ کر کے جس برائی میں ہے اس کو چھوڑ کر, یا اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے اس انداز میں روضے پہ جانے کی توفیق عطا فرما. یا لوگ ہم سے خوش ہوں, آمین, شرمندہ نہ ہو, آپ کی ترقی ملے, آپ کا پیار ملے. یا الہ عالمین قبر حشر کی منزلیں بھی عطا فرما. یا اللہ جو خیریں امت کے لیے تیرے پیاروں نے مانگی عطا فرما. جن فکروں سے بنا چاہیے ربنا